بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقت اور مجاز کا بیان چل رہا ہے۔ مصنف علیہ الرحمٰن نے اس سے پہلے حقیقت کی 3 قسمیں بیان کی: حقیقت متعذرہ، محجورہ اور مستعملہ۔ ان تینوں کا حکم اور مثالیں بھی ذکر کر دیں۔ اب یہاں سے ایک اصولی بحث پیش کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں ثم المجاز عند ابی حنیفۃ خلف عن الحقیقہ فی حق اللفظ وعندہما خلف عن الحقیقۃ فی حق الحکم۔ دیکھو، یہ بات تو مسلم ہے کہ مجاز حقیقت کا خلیفہ اور نائب ہے، کیونکہ اصل حقیقت ہی ہے۔ جب حقیقت مراد لینے میں کوئی دقت ہوتی ہے یا حقیقت مراد لینا ممکن نہیں ہوتا ہے، تبھی معنی مجازی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، ورنہ تو اولاً حقیقت ہی کو ترجیح دی جاتی ہے، معنی حقیقی ہی مراد ہوتے ہیں کلام کے۔ یہ بات تو بالکل مسلم ہے، ثابت شدہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ مجاز حقیقت کا نائب اور خلیفہ آخر کس چیز میں ہے؟ کس چیز میں نائب اور خلیفہ ہے؟ کیونکہ نیابت اور خلافت کی جہت بھی تو متعین ہوتی ہے۔ جیسے کہ سلسلوں میں خلافتیں ملتی ہیں، نیابتیں ملتی ہیں، تو ایک خلیفہ جو اپنے مرشد کا خلیفہ ہوتا ہے وہ بیعت و ارادت میں ہوتا ہے کہ وہ بیعت کرے گا، سلسلے میں لوگوں کو داخل کرے گا، مرید کرے گا، ہے نا۔ قاضی بادشاہ اسلام کا خلیفہ ہوتا ہے احکام کو نافذ کرنے میں۔ تو جو خلافت اور نیابت ہے اس کی کوئی نہ کوئی جہت متعین ہوتی ہے۔ تو یہاں سوال یہ ہے کہ مجاز حقیقت کا کس چیز میں خلیفہ اور نائب ہے؟ تو اس سلسلے میں ہمارے ائمہ کے درمیان اختلاف ہے۔ امام اعظم علیہ رحمت و رضوان کا موقف یہ ہے کہ مجاز حقیقت کا خلیفہ ہے، تلفظ کے حق میں، لفظ کے حق میں خلیفہ ہے۔ یعنی اگر کلام ایسا ہے کہ جو لفظی اعتبار سے صحیح ہے، ترکیب نحوی کے اعتبار سے صحیح ہے، تو اگرچہ اس کا معنی حقیقی محال ناممکن ہو، مگر چونکہ لفظ اور تلفظ کے اعتبار سے کلام ٹھیک ہے، اس لیے معنی مجازی کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ امام اعظم ایسا کیوں کہتے ہیں؟ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ جب کلام فی نفسی صحیح ہے، ترکیب نحوی کے اعتبار سے ٹھیک ہے، مبتدا خبر فعل فاعل پر مشتمل ہے، اور یہ کلام کسی عاقل بالغ نے بولا ہے، تو اگر ہم اس کو لغو کہتے ہیں ایک دم، معنی اس کے محال اور ناممکن ہونے کی وجہ سے ہم اس کو لغو اور باطل کہتے ہیں، تو ایک عاقل بالغ کے کلام کو لغو اور باطل کہنا لازم آئے گا، جبکہ شرع اس کا لحاظ کرتی ہے کہ عاقل بالغ کے کلام کو لغو ہونے سے بچایا جائے، لہذا اس کے کلام کو لغو ہونے سے بچایا جائے گا اور معنی مجازی کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ صاحبین کے نزدیک مجاز حقیقت کا خلیفہ ہے حکم کے حق میں، یعنی اگر کلام ایسا ہے کہ جس کا معنی حقیقی وہ ممکن ہے، لیکن اس کو مراد لینا جو ہے وہ دشوار ہے کسی معنی کی وجہ سے، تو وہ معنی مجازی کی طرف رجوع کریں گے، کیونکہ معنی حقیقی اس کا ممکن تھا، حقیقت پر حکم لگانا ممکن تھا۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ مراد نہ لے سکے کسی معنی کی وجہ سے، تو جب اس کا حکم صحیح تھا حقیقت کا، اور اس کو مراد لے نہیں سکتے کسی معنی کی وجہ سے، تو ہم معنی مجازی کی طرف رجوع کریں گے۔ لیکن اگر کلام کا معنی حقیقی محال اور ناممکن ہو تو صاحبین اس کلام کو لغو قرار دیں گے، معنی مجازی کی طرف رجوع نہیں کریں گے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی قاعدے کی؟ اب اس کو ایک مثال سے سمجھیے۔ مثال یہ ہے کہ کسی آقا اور مولا نے اپنے ایسے غلام کے بارے میں جو عمر میں اپنے آقا و مولا سے بڑا ہے، ایسے غلام کے بارے میں کہا ہاذا ابنی، کہ یہ شخص میرا بیٹا ہے۔
حاضہ ابنی، یہ شخص میرا بیٹا ہے۔ تو اب صاحبین کے نزدیک تو یہ کلام باطل اور لغو ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک زیادہ عمر والا شخص ایک کم عمر والے شخص کا بیٹا ہو جائے، یہ محال ہے، کیونکہ اصول اور قاعدہ یہ ہے کہ بیٹے کی عمر باپ سے کم ہوتی ہے، بیٹے کی عمر باپ سے کم ہوتی ہے، باپ زیادہ عمر کا ہوتا ہے۔ تو ایک زیادہ عمر والا شخص کم عمر والے شخص کا بیٹا، اس کی اولاد ہو جائے، یہ شرعاً اور عقلاً عادتاً یہ محال ہے نا؟ اور جب یہ محال ہے تو اس کا کلام لغو اور باطل قرار دیا جائے گا، کیونکہ یہاں حقیقت پر حکم نہیں لگایا جا سکتا کسی طرح بھی۔ تو صاحبین کے نزدیک تو یہ کلام لغو ہو جائے گا۔ البتہ امام اعظم علیہ الرحمہ کے نزدیک چونکہ مجاز حقیقت کا خلیفہ تلفظ کے حق میں ہے، لفظ کے حق میں ہے، اور لفظ کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو اس کا کلام صحیح ہے۔ حاضہ ابنی میں حاضہ مبتدا، ابنی بترکیب اضافی خبر ہے۔ ترکیب نحوی کے حساب سے کلام اس کا بالکل صحیح ہے، عاقل بالغ کا کلام ہے، اس کو ہم ایک دم لغو اور باطل نہیں کہیں گے۔ بلکہ جب یہ کلام لفظی اعتبار سے ٹھیک ہے، اگرچہ اس کا معنی محال ہے، لیکن تلفظ صحیح ہے، ترکیب نحوی کے لحاظ سے صحیح ہے، اس لیے ہم معنی مجازی کی طرف رجوع کریں گے۔ اور اس کا معنی مجازی یہ ہے کہ وہ غلام آزاد ہو جائے گا۔ اب وہ کیسے آزاد ہوگا؟ تو وہ اس طرح آزاد ہوگا کہ آزادی اور بنوت یعنی بیٹا ہونے، ان دونوں میں تلازم ہے۔ بیٹے کے لیے آزادی لازم ہے، بیٹا اپنے باپ کا غلام نہیں ہوتا ہے شرعی۔ وہ الگ بات ہے کہ اسے ماں باپ کی خدمت کرنے کا حکم ہے، حسن سلوک کا حکم ہے، تواصل کرنے کا حکم ہے، وہ الگ بات ہے، وہ احکام شرع ہے۔ مگر ملکن بیٹا اپنے باپ کا غلام نہیں ہوتا ہے، بیٹا اپنے باپ کی ملک نہیں ہوتا ہے، بیٹا اپنے باپ کے پاس ہمیشہ آزاد ہوتا ہے شرعی طور پر۔ اگر باپ چاہے اپنے بیٹے کو بیچنا، نہیں بیچ سکتا۔ باپ چاہے اپنے بیٹے کو مکاتب بنانا، نہیں بنا سکتا۔ باپ چاہے اپنے بیٹے کو مدبر بنانا، نہیں بنا سکتا۔ جو غلام کے احکام ہیں وہ اپنے بیٹے پر نافذ کرنا چاہے نہیں کر سکتا، کیونکہ بیٹا اس کا شرعاً غلام نہیں ہے، بلکہ بیٹا اپنے باپ کے پاس ہمیشہ آزاد ہوتا ہے۔ تو بیٹے میں اور آزاد ہونے میں، ان دونوں میں تلازم ہے۔ بیٹا ہونا ملزوم ہے اور آزادی اس کے لیے لازم ہے۔ اور ملزوم بول کر لازم مراد لینا، یہ مجاز ہوتا ہے۔ تو اس کے کلام کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ اس نے اگرچہ یہ کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، مگر مجازاً اس سے مراد ہے اس کا آزاد ہونا۔ اور جب آزادی مراد ہے تو اس کلام سے مجازاً غلام آزاد ہو جائے گا، کلام کو لغو قرار نہیں دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب میں تھوڑا ترجمہ لگاتا ہوں، دیکھیے۔ ثم المجاز عند ابي حنيفة خلف عن الحقيقة في حق اللفظ وعندهما خلف عن الحقيقة في حق الحكم۔ پھر امام اعظم علیہ الرحمہ کے نزدیک مجاز حقیقت کا خلیفہ ہے تلفظ کے حق میں، اور صاحبین کے نزدیک مجاز حقیقت کا خلیفہ ہے حکم کے حق میں۔ حتی لو كانت الحقیقت ممکنة في نفسها الا انه امتنع العمل بها لمانع يصار الى المجاز والا صار الكلام لغوا وعنده يصار الى المجاز وان لم تكن الحقيقة ممکنة في نفسها۔ یہاں تک کہ اگر حقیقت فی نفسها ممکن ہو، مگر یہ کہ اس پر عمل کرنا ممتنع ہو کسی معنی کی وجہ سے، تو مجاز کی طرف رجوع کیا جائے گا، ورنہ تو وہ کلام لغو ہو جائے گا صاحبین کے نزدیک۔ وعندہ، اور امام اعظم علیہ الرحمہ کے نزدیک مجاز کی طرف رجوع کیا جائے گا اگرچہ حقیقت فی نفسہ ہی ممکن نہ ہو۔ مثال ہو، اس کی مثال یہ کہ اذا قال لعبدہ وہو اکبر سنا منہ، کہ جب مولا نے اپنے ایسے غلام کے بارے میں کہا جو عمر میں اس سے بڑا ہے، ھذا ابنی، یہ میرا بیٹا ہے، تو لا یصار الی المجاز عندہما لاستحالۃ الحقیقہ، تو صاحبین کے نزدیک مجاز کی طرف رجوع نہیں کیا جائے گا حقیقت کے محال ہونے کی وجہ سے،
وعندہ یشار الی المجاز، اور امام اعظم کے نزدیک مجاز کی طرف رجوع کیا جائے گا، حتی یعتق العبد، یہاں تک کہ وہ غلام آزاد ہو جائے گا۔ وعلى هذا يخرج الحكم في قوله له علي ألف أو على هذا الجدار وقوله عبدي أو حماري حر۔ فرماتے ہیں کہ پیچھے جو ہم نے اصول بیان کیا کہ امام کے نزدیک مجاز حقیقت کا خلیفہ ہے تلفظ کے حق میں، اور صاحبین کے نزدیک مجاز حقیقت کا خلیفہ ہے حکم کے حق میں، اس اصول اور ضابطے کے مطابق ان دو مسئلوں میں بھی حکم کی تخریج کی جائے گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اقرار مال کرتے ہوئے کہا لہو علیہ الف او علی ھذا الجدار، کہ فلاں کے 1000 دراہم ہیں مجھ پر یا اس دیوار پر، کسی شخص کے لیے 1000 روپے کا اقرار کرتے ہوئے یہ الفاظ اس نے کہے، ان الفاظ میں اقرار کیا کہ فلاں کے مجھ پر 1000 دراہم ہیں یا اس دیوار پر 1000 دراہم ہیں، یا مولا نے اپنے غلام کو آزاد کرتے ہوئے اس طرح کے الفاظ بولے، عبدی اور حماری حر، کہ میرا غلام یا میرا گدھا آزاد ہے، تو ان دونوں کلاموں کا جو حکم ہے وہ سابقہ اصول اور ضابطے کے مطابق اس کی تخریج کی جائے گی۔ دیکھو صاحبین کے نزدیک تو یہ دونوں کلام لغو اور باطل ہیں، وہ اس وجہ سے کہ پہلے کلام میں ہے لہو علیہ الف او علی ھذا الجدار، اور دوسرے میں عبدی اور حماری حر، یعنی دونوں کلاموں میں دو چیزوں کے درمیان کلمہ او کو داخل کیا گیا ہے۔ او حروف عاطفہ میں سے ہے جو تردید اور شک کے لیے آتا ہے، جیسے کہتے ہیں نا جاءنی زید او امر، میرے پاس زید آیا یا امر آیا، تو یہ او یہ بتا رہا ہے کہ متکلم کو تردد اور شک ہے کہ جو بندہ اس کے پاس آیا تھا وہ زید تھا یا عامر ہے، تو یہ تردد اور شک کو بتاتا ہے کلمہ او۔ اب ان دونوں کلاموں میں کلمہ او کو داخل کیا گیا جو تردد اور شک کو پیدا کر رہا ہے، اور تردد اور شک کی صورت میں کوئی ایک جہت متعین نہیں ہوتی ہے، کسی ایک کو متعین نہیں کیا جا سکتا، احتمال دونوں میں رہتا ہے اور برابر کا احتمال ہوتا ہے دونوں چیزوں میں۔ تو ان کلاموں کا مفاد یہ ہوا کہ پہلے کلام کی صورت میں متکلم یا اس دیبار، ان دونوں میں سے کسی ایک غیر متعین پر 1000 روپے کا اقرار ہے، 1000 دراہم کا اقرار ہے، متکلم یا اس دیبار ان دونوں میں سے کسی ایک غیر متعین شخص پر 1000 کا اقرار ہے، تو غیر متعین پر 1000 روپے لازم ہوں گے اس اقرار سے۔ اسی طرح دوسرے کلام میں اس متکلم کے غلام یا اس کے گدھے، ان دونوں میں سے ایک غیر متعین کی آزادی کا قول کیا گیا ہے، تو اس کلام سے کوئی ایک غیر متعین کا آزاد ہونا لازم آئے گا، ہے نا؟ اور ایک کسی غیر متعین پر دراہم واجب کرنا یا غیر متعین کی آزادی کو لازم کرنا یہ شرعاً محال ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی ایک غیر متعین کے لیے ہم کہیں کہ یہ آزاد ہے یا اس پر لازم ہے، کہ بھائی اس بات ہے نا، اس بات پہلے میں مال کا ایجاب اور اس بات ہے، اور دوسرے کلام میں آزادی کا ایجاب اور اس بات ہے۔ اب آزادی اور مال کی ایجاد اور اس بات کے لیے تو کسی متعین چیز کو چاہیے جس پر ہم کہہ سکیں ہاں اس پر مال واجب ہے یا یہ چیز آزاد ہے، اور کلام میں کوئی متعین ہے نہیں، تو لہذا جو کلام میں جو غیر متعین پر مال واجب کیا گیا، غیر متعین کی آزادی کا حکم لگایا گیا، یہ شرعاً محال ہے۔ جب اس کلام کا معنی حقیقی محال ہو گیا تو صاحبین کے نزدیک تو یہ کلام لغو اور باطل ہوگا، اس سے کچھ بھی ثابت نہیں ہوگا ان کے نزدیک۔ لیکن امام اعظم علیہ الرحمہ کے نزدیک دونوں ہی کلام ترکیب نحوی کے لحاظ سے ٹھیک ہیں، ہے نا؟ تلفظ کے لحاظ سے دونوں کلام صحیح ہیں، لہذا ان کو لغو اور باطل تو ہم نہیں کہیں گے کہ عاقل بالغ کے کلام کو بلا وجہ لغو اور باطل کہنے سے
بچایا جائے گا، تو لغو اور باطل تو نہیں کہا جائے گا، بلکہ معنی مجازی کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ اور معنی مجازی یہ ہے کہ پہلے کلام سے 1000 دراہم متکلم پر لازم ہوں گے، جو کہہ رہا ہے نا مجھ پر یا اس دیوار پر، تو دیوار پر نہیں ہوں گے، اس متکلم پر 1000 دراہم لازم ہوں گے، اور دوسرے کلام سے اس کا غلام آزاد ہو جائے گا۔ یہ معنی مجازی ہے۔ اب یہ کس طرح ہوگا؟ یہ اس طرح ہوگا کہ پہلے کلام میں دو چیزیں ہیں جن پر 1000 دراہم لازم کرنے کا احتمال ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک تو خود متکلم کی ذات اور ایک دیوار۔ اور دوسرے کلام میں بھی دو چیزیں ہیں جن کے آزاد ہونے کا احتمال ہے، ایک ہے متکلم کا غلام اور دوسرا ہے اس کا گدھا۔ اب گدھا تو چونکہ آزادی کا محل ہے نہیں، گدھا تو ایسی چیز نہیں جس کو آپ آزاد کر سکیں، جس کو شرعی آزادی کہتے ہیں، اس کی بات کر رہا ہوں۔ تو گدھا تو آزادی کا محل ہے نہیں، لہذا جب گدھا آزادی کا محل ہی نہیں ہے تو اس کے آزاد ہونے کا احتمال ختم ہو گیا۔ جب اس کے آزاد ہونے کا احتمال ختم ہو گیا تو غلام آزادی کے لیے متعین ہو گیا، اور جب وہ متعین ہو گیا تو غلام یہاں آزاد ہو جائے گا۔ ایسی پہلے جملے میں دیوار یہ 1000 روپے لازم کرنے کا محل نہیں ہے، اس پر آپ مال لازم نہیں کر سکتے۔ جب وہ محل نہیں ہے تو اس کے مراد ہونے کا احتمال ختم ہو گیا۔ جب احتمال ختم ہو گیا تو اب بچا کون؟ متکلم، لہذا وہ 1000 دراہم کے لازم ہونے کے لیے متعین ہو گیا، اور جب وہ متعین ہو گیا تو اس پر 1000 درہم اس کلام سے لازم ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو امام کے نزدیک پہلی صورت میں متکلم پر 1000 درہم لازم ہوں گے، اور دوسری صورت میں غلام آزاد ہو جائے گا، اور صاحبین کے نزدیک یہ کلام لغو اور باطل ہوگا۔ آگے سمجھ میں دیکھیں، وعلى هذا يخرج الحكم في قوله له علي ألف أو على هذا الجدار، اور اسی اصول پر حکم کی تخریج کی جائے گی قائل کے قول لہو علی الف او علی هذا الجدار، کہ فلاں کے مجھ پر 1000 دراہم ہے یا اس دیوار پر، وقوله اور مولا کے قول عبدی اور حماری حر، کہ میرا غلام یا میرا گدھا آزاد ہے۔ فرماتے ہیں ولا یلزم علی هذا اذا قال لامراتی هذه ابنتی، یہاں سے ایک اعتراض کا مصنف جواب دیتے ہیں۔ اعتراض یہ ہے، معترض کہتا ہے کہ آپ نے جو یہ کہا کہ اگر کلام ترکیب نحوی کے اعتبار سے صحیح ہو، لفظی اعتبار سے صحیح ہو، اگرچہ اس کی حقیقت محال ہو، تو ہم اس کو لغو اور باطل نہیں کہیں گے بلکہ معنی مجازی کی طرف رجوع کریں گے۔ تو معترض کہتا ہے اگر ایسی ہی بات ہے تو پھر آپ یہ بتائیے کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کے بارے میں کہا، جس بیوی کا نسب کسی اور سے معروف ہے، یعنی سب کو معلوم ہے کہ یہ عورت فلاں شخص کی بیٹی ہے، جو اس کا باپ ہے حقیقت میں، اس کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ فلاں کی بیٹی ہے یہ، ایسی عورت کے بارے میں جو اس مرد کی بیوی ہے، مرد نے کہا ہی ابنتی، کہ یہ عورت میری بیٹی ہے۔ شوہر کہہ رہا ہے اپنی بیوی کے بارے میں کہ یہ عورت میری بیٹی ہے۔ تو اب دیکھو یہ کلام ایسا ہے جس کا معنی حقیقی تو محال ہے، کیونکہ جب اس عورت کا نسب دوسرے سے ثابت ہے، اس کے باپ کو سب جانتے ہیں کہ فلاں شخص اس کا باپ ہے، تو یہ شوہر اس کا باپ ہو جائے، یہ تو محال ہے نا؟ معنی حقیقی تو محال ہے اس کلام کا، لیکن تو صاحبین کے نزدیک تو یہ کلام باطل ہوگا، لغو ہوگا۔ البتہ امام اعظم کے نزدیک چونکہ اس کلام کی ترکیب نحوی صحیح ہے، حاضی مبتدا ہے، ابنتی و ترکیب اضافی خبر ہے، اور یہ عاقل بالغ کا بولا ہوا کلام بھی ہے، تو اس کو لغو اور باطل نہیں کہا جائے گا بلکہ معنی مجازی تو رجوع کیا جائے گا۔ اور اس کا معنی مجازی کیا ہونا چاہیے؟ طلاق ہونا چاہیے۔ بھائی بیٹی سے نکاح تھوڑی ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے۔ تو جب اس نے یہ کلام بول دیا کہ ہاذا ابنتی میری بیٹی ہے، تو اب اس کا حکم کیا ہونا چاہیے؟ طلاق۔ تو لازم آئے گا اس کلام سے طلاق پڑ جائے، حالانکہ تم اس کلام سے طلاق کا وقوع نہیں مانتے ہو۔ تو معترض کہہ رہا ہے کہ آپ کے قاعدے کے مطابق طلاق یہاں ہونی چاہیے معنی مجازی تک رجوع کر کے، مگر آپ اس میں طلاق نہیں مانتے ہو، ایسا کیوں؟ اعتراض سمجھ میں آ گیا؟ مصنف علیہ رحمہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ آپ کی بات، ہماری بات جو تھی وہ ٹھیک ہے،
کہ اگر کلام کا معنی حقیقی محال و ناممکن ہو مگر ترکیب نحوی میں کلام صحیح ہے، تلفظ میں کلام صحیح ہے، تو ہم معنی مجازی پر رجوع کریں گے۔ لیکن جناب معنی مجازی پر رجوع کرنے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ معنی حقیقی اور معنی مجازی میں تضاد اور تنافی نہ ہو، منافات نہ ہو۔ اگر منافات ہوگی تو رجوع نہیں کیا جائے گا، اور حاضی ابنتی میں منافات ہے۔ وہ منافات کیا ہے؟ وہ منافات یہ کہ بیٹی ہونا اور نکاح ہونا یہ دو متضاد چیزیں، متنافی چیزیں ہیں۔ جس سے نکاح ہو سکتا ہے وہ بیٹی نہیں ہو سکتی کبھی، اور جو بیٹی ہے اس سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ بیٹی سے نکاح کی حرمت حرمت دائمہ ہے۔ تو بیٹی ہونے میں اور نکاح ہونے میں منافات ہے، تضاد ہے۔ اور جب نکاح اور بیٹی ہونے میں منافات و تضاد ہے تو نکاح کا جو حکم ہے طلاق، اس میں بھی تضاد ہوگا، کیونکہ طلاق نکاح پر متفرع ہوتی ہے۔ جس سے نکاح ہوگا اسی کو تو طلاق دے سکتے ہیں، جہاں نکاح پایا جائے گا وہیں طلاق کا وجود ہوگا۔ تو نکاح کا حکم جو طلاق ہے اس میں بھی منافات ہوگی، اور جب بیٹی ہونے اور طلاق ہونے میں منافات ہو گئی تو حاضی ہی ابنتی اس کلام سے ہم معنی طلاق مراد نہیں لے سکتے، اس لیے ہم نے اس کلام سے طلاق کا وقوع نہیں مانا۔ آگے جواب۔ اب معترض کہتا ہے کہ بھائی اچھا اگر ایسی بات ہے تو پھر بیٹا ہونے اور آزاد ہونے میں بھی جو ہے منافات ہے۔ بیٹا ہونے اور آزاد ہونے میں بھی تو منافات ہے، کیونکہ آزادی سے مراد آپ کی آزادی شرعی ہے، اور آزادی شرعی وہاں متحقق ہوتی ہے جہاں ملک متحقق ہو۔ آپ جس کے مالک ہوں اسی کو تو آزاد کر سکتے ہیں۔ تو معترض کہتا ہے کہ بیٹا ہونے میں اور آزادی میں بھی تو منافات ہے، وہاں تو آپ نے معنی مجازی پر رجوع کر کے اس غلام کو آزاد قرار دے دیا ہادہ ابنی والے لفظ سے۔ تو ہم جواب دیں گے کہ بھائی بیٹا ہونے اور آزاد ہونے میں منافات نہیں ہے، کیونکہ بیٹا اور ملکیت یہ دونوں چیزیں جمع ہو سکتی ہیں۔ جیسا کہ حدیث شریف میں سرکار فرماتے من ملکا ذا رحم محرمین اوتق علیہ، کہ جو اپنے کسی ذی رحم محرم کا مالک ہو جائے تو وہ ذی رحم محرم مالک ہوتے ہی خود بخود آزاد ہو جائے گا۔ تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ انسان اپنے ذو رحم محرم کا پہلے مالک ہوتا ہے اور پھر وہ خود بخود آزاد ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال ایسے سمجھیے جیسے کہ کسی شخص کا بیٹا تھا، باپ غلام تھا، باپ غلام تھا، تو غلام کی اولادیں بھی آقا کی غلام ہوتی ہیں خود بخود۔ آقا نے اپنی اس غلام کی شادی کرا دی، کسی آزاد عورت سے، باندی سے، کسی بھی شادی کرا دی۔ اب اس غلام کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو بیٹا خود بخود آقا کا غلام بن جاتا ہے۔ اب اس کے بعد مولا نے اس مرد کو آزاد کر دیا اور بیٹے کو آزاد نہیں کیا، بیٹا بھی اسی کے پاس ہے۔ تو اب اس مرد نے یعنی باپ نے آزاد ہو کر پیسے جمع کر کر اپنے بیٹے کو خرید لیا، جو مولا کے پاس غلام تھا نا اس کو خرید لیا مولا سے۔ جیسے ہی باپ اس بیٹے کو خریدے گا تو پہلے تو اس باپ کے لیے اس بیٹے میں ملک ثابت ہوگی، اور پھر معاً ہی وہ بیٹا خود بخود آزاد ہو جائے گا، کیونکہ حضور نے فرمایا من ملکا ذا رحم محرمین اوتق علیہ، کہ جو اپنے کسی ذو رحم محرم کا مالک ہوگا وہ ذو رحم محرم خود بخود اس پر آزاد ہو جائے گا۔ تو پہلے ملک ثابت ہوگی نا، کیونکہ حدیث میں فرمایا جو مالک ہو جائے تب آزاد ہوگا، تو پہلے تو ملک ثابت ہوگی اس میں، اس کے بعد وہ خود بخود آزاد ہوگا ذو رحم محرم ہونے کی وجہ سے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بیٹا اور ملکیت ان دونوں میں منافات نہیں ہے، تنافی نہیں ہے۔ ملکیت اور بیٹا ہونا ایک ساتھ پایا جا سکتا ہے، اور جب ملکیت پائی جا سکتی ہے بیٹے میں تو آزادی بھی پائی جا سکتی ہے، کیونکہ آزادی ملکیت پر متفرع ہے۔ تو لہٰذا بیٹا ہونے اور آزاد ہونے میں کوئی منافات نہیں تھی، اس لیے حاضہ ابنی والے کلام سے ہم نے معنی آزادی مجازن مراد لیا اور وہاں غلام کو آزاد قرار دیا۔ لیکن حاض ہی ابنتی والے مسئلے میں چونکہ منافات ہے بیٹی اور طلاق میں، لہذا یہاں پر معنی طلاق مجازن مراد نہیں لیا جا سکتا، اس لیے ہم نے نہیں لیا۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں ولا یلزم علی ھذا، اور اس بات پر یہ اعتراض لازم نہیں آئے گا کہ اذا قال لامرأته، کہ جب کسی شخص نے اپنی عورت سے کہا، عورت کے لیے کہا
حاضی ابنتی کی یہ میری بیٹی ہے، ولہا نسب معروف من غیری، حالانکہ اس عورت کا غیر سے نسب معروف ہے، حیث لا تحرم علیہ، کہ عورت یہاں اس پر حرام نہیں ہوتی ہے، ولا یجعل ذلک مجازا عن الطلاق، اور نہ اس کلام کو طلاق سے مجاز قرار دیا جاتا ہے، سواء کانت المرأة صغرى سنا او منہ اکبر، چاہے عورت اس سے عمر میں چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ تو یہ جو کہا کہ طلاق قرار نہیں دیا جاتا ہے، مصنف کہتے ہیں یہ اعتراض یہاں لازم نہیں آئے گا۔ کیوں نہیں آئے گا؟ لأن هذا اللفظ لو صح معناه لکان منافیا للنکاح، اس لیے کہ یہ لفظ یعنی حاضی ابنتی اگر اس کا معنی صحیح ہو، یعنی اگر اس کی بیٹی مان لیں، یعنی معنی کے لحاظ سے، لکانہ منافیا للنکاح، تو یہ کلام یہ لفظ نکاح کے منافی ہوگا، فیقون منافیا لحکم ہی وہ طلاق، تو یہ نکاح کے حکم یعنی طلاق کے بھی منافی ہوگا، ولا استعارت ما وجود تنافی، اور تنافی کے موجود ہوتے ہوئے استعارہ اور مجاز نہیں ہوتا ہے، بخلاف قولی ھذا ابنی، بخلاف مولا کے قول ھذا ابنی کے، فإن البنوۃ لا تنافی ثبوت الملک للاب، اس کیونکہ بیٹا ہونا باپ کے لیے ثبوت ملک کے منافی نہیں ہے، بل یثبت الملک لہو، بلکہ پہلے باپ کے لیے ملک ثابت ہوتی ہے، ثم یعتق علیہ، پھر وہ باپ پر آسات ہو جاتا ہے۔